ایک فقیہ کی پگڑی کا قصہ۔ ایک فقیہ چیتھڑے اپنی پگڑی میں بھرے ہوئے تھا تاکہ وہ بڑی نظر آئے۔ وہ حتیم یعنی مسجد میں ایک مجلس میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ اس نے باہر سے پگڑی کو خوب بڑا کیا اور سجایا۔ پگڑی کا ظاہر تو بہشت جیسا، لیکن اندر کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھر کر دکھاوے کا نشان بنا دیا تھا۔ صبح صبح بڑی شان سے وہ مدرسے کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنی شان دکھا کر نذرانے وغیرہ حاصل کرے۔ راستے میں کوئی چور کھڑا تھا، وہ اس کی پگڑی اتار کر بھاگا کہ کافی کپڑا ہاتھ لگے گا۔ فقیہ نے اسے آواز دی کہ اے بیٹا، اسے پہلے کھول کر تو دیکھ لے، پھر لے جانا، یہ پگڑی میں نے تجھے بخش دی۔ اس نے بھاگتے بھاگتے پگڑی کو کھولنا شروع کیا تو چیتھڑے بکھر گئے اور چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا بچ گیا۔ چور نے کپڑے کے ٹکڑے کو زمین پر پھینک دیا اور فقیہ پر ناراض ہونے لگا کہ اگر میں تیری پگڑی کے پیچھے نہ پڑتا تو کوئی اچھی چیز چرا لیتا، یہ تو نے کیا فریب کیا ہے؟ فقیہ بولا، ٹھیک ہے، ابتدا میں تجھے دھوکہ لگا، لیکن آخر میں تو میں نے تجھے سمجھا دیا تھا۔ یہ دنیا بھی اول مکر کرتی ہے لیکن آخر میں اپنے عیب ظاہر کر دیتی ہے۔ دنیا عالم کون و فساد ہے، اس میں بناؤ بھی ہے اور بگاڑ بھی ہے۔ بناؤ فریب دیتا ہے تو بگاڑ اس کا عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ دنیا کا بناؤ اور حسن انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو بگاڑ اس کی بے ثباتی ظاہر کرتا ہے۔ وہی لڑکا جو جوانی میں اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کا آقا بنتا تھا، بڑھاپے میں بے عقل ہو کر رسوا ہوتا ہے۔ روغنی اور مزیدار غذائیں فضلہ بن کر بدبو پیدا کر دیتی ہیں اور زبان حال سے کہتی ہیں کہ میری پہلی حالت جال کا دانہ تھی، تو پھنس گیا تو دانہ غائب ہو گیا۔ بڑے سے بڑا بہادر بڑھاپے میں ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو دنیا کے بناؤ کے بعد بگاڑ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا کا بگاڑ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کا بناؤ انسانوں کے لیے جال ہے۔ انسان کا یہ عذر بیکار ہے کہ دنیا نے فریب دیا۔ تمام اجزائے عالم کا یہی حال ہے کہ ان کی ابتدا بناؤ ہے اور انجام بگاڑ پر ہے۔ دنیا کے انجام پر جو نظر رکھے گا وہ نیک بخت ہے۔ ہر چیز کا آغاز اور انجام کو دیکھ لے۔ شیطان کی طرح یہ نہ کر کہ کچھ دیکھ لے اور کچھ نہ دیکھے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جزو دیکھا اور دوسرے پر نظر نہ کی۔ جسم کو دیکھا، روح کو نہ دیکھا۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ان کی عاقبت بینی کی وجہ سے ہے۔ اگر طاقت کی وجہ سے ہو تو انسان سے شیر اور ہاتھی افضل ہونے چاہیے۔ دنیا کے عروج و زوال پر ہمیشہ نظر رکھو۔ دنیا کی ناپائیداری سے سبق حاصل کر کے متقی خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے جاہ و جلال پر بدبخت فریفتہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے عروج و زوال کی آواز سن۔ زوال کی آواز کہتی ہے کہ دنیا کی رونق ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی رونق اپنی طرف بلاتی ہے اور اس کا زوال کہتا ہے کہ میرے قریب نہ آ۔ اگر انسان دنیا کی ایک آواز قبول کر لیتا ہے تو دوسری آواز سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ ایک آواز کہتی ہے میری رونق دیکھ، دوسری آواز کہتی ہے دنیا کے انجام کو دیکھ لے۔ اگر اس نے صرف آغاز کی ہی آواز سنی تو وہ اس کے دل میں گھر کر لے گی اور پھر وہ انجام کی آواز سننا پسند نہیں کرے گا۔ انسان جب آغاز پر فریفتہ ہوتا ہے تو انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ نظام عالم جذب پر قائم ہے۔ ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھینچتی ہے۔ کفر کافر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نیکی نیکوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مانوی کشش اور جذب ہے۔ ظاہری کشش کو بھی دیکھ لے کہ کہربا کاغذ کو اور تنکے کو کھینچتی ہے، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ تم میں جیسی صلاحیت ہوگی اسی طرف سے تمہارے لیے کشش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کشش فرعون اور حمان کی طرف نہیں ہے، وہ ان کو اچھے نہیں لگتے۔ گدھے کے میدے کو گھاس کی کشش ہے۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی کشش کو دیکھ لو کہ کس طرف ہے۔ ان کی کشش کا تمہیں پتہ نہ چلے تو ان کے شہ کی کشش کو دیکھ لو اور اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر لو۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی غذا بدن کے اشرف حصے سے حاصل ہوتی ہے۔ عارف باللہ اشرف المخلوقات میں فرد اعلیٰ ہے، اس کو غذا اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقین کو
اللہ سے براہ راست غذا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں کسی پر جبر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہوا ہے۔ اپنی صلاحیت کے مطابق جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اگر جبر ہو پھر یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ظالم مظلوم کا نگہبان نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نگہبان ہے، رزق مہیا کرتا ہے، صحت دیتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جب دربار خداوندی میں آنا جانا ہو تو اپنی حالت کو مد نظر رکھو۔